قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، جو ثانی، اس کا 8واں سبق آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ 8واں سبق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس چارٹ میں 3 کالمز ہیں، مین 3 کالمز ہیں۔ پہلا جو کالم ہے وہ فردر 2 کالمز میں ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 میں سے پہلا الغائب، المخاطب اور المتکلم، ان 3 روز میں آپ کو ملے گا پہلا کالم مزید ڈیوائیڈ ہوا، اور پہلے کالم کا دوسرا جو حصہ ہے وہ الغائب میں المذکر اور المؤنث، اسی طرح المخاطب میں المذکر اور المؤنث، اور المتکلم میں المذکر اور المؤنث۔ المتکلم میں آپ کو المذکر والمؤنث واو کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الغائب اور المخاطب کے صیغے آپ کے سامنے آئیں گے وہ الگ الگ صیغے ہوں گے، اور المذکر والمؤنث متکلم میں اکٹھا لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو مزید 2 کالمز ہیں اس میں المفرد اور الجمع، یعنی واحد اور جمع کو بیان کیا گیا ہے۔ مثنیٰ، المثنیٰ کو یہاں پر مس کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ وہ گردان ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے فعل ماضی کی یا فعل مضارع کی گردان کی ہے، یعنی ہم فعل کی گردان کرتے ہیں، فعل ماضی کی ہو یا فعل مضارع کی، تو 3 قسم کے صیغے آپ کے سامنے آتے ہیں، 3rd پرسن، 2nd پرسن اور 1st پرسن۔ 3rd پرسن جسے الغائب، 2nd پرسن المخاطب اور 1st پرسن المتکلم، یہ وہی چیز ہے۔ پھر واحد کا ایک کالم ہم نے ڈرا کیا تھا مثنیٰ کا اور جمع کا، تو انہوں نے صرف واحد اور جمع کو ٹچ کیا، مثنیٰ کو سکپ کر دیا۔ تو میں سارے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اصل جو چیز اس سبق میں سمجھانے والی ہے اس کے لیے میں آپ کو بورڈ پہ آ کے انشاءاللہ تعالیٰ بات بالکل کلیئر کر دوں گا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں حامد ذہبا، یعنی پورے جملے ہر خانے میں آپ کو ملیں گے اور جملہ اسمیہ کی صورت میں ملیں گے۔ حامد ذہبا، حامد گیا۔ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذہبا حامد۔ اس کے بعد الجمع میں دیکھیں حامد و ہاشم و علی، مبتدا اور ذہبو خبر۔ فعل اصل میں ذہبا ہی ہے، اس فعل کے ساتھ جو ضمیر استعمال کی گئی ہے جو اس مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حامد ذہبا، ذہبا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ حامد واحد مذکر ہے۔ حامد و ہاشم و علی ذہبو، ذہبو میں فعل اصل میں ذہبا ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ضمیر ہے ہم کی وہ لوٹ رہی ہے مبتدا حامد و ہاشم و علی کی طرف، کیونکہ وہ جمع ہے۔ بس اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں المؤنث آمنۃ ذہبت،
आमिनतु व ज़ैनबु व मरियमु ज़हबना। अंता ज़हबता, अंतुम ज़हबतुम, अंति ज़हबती, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना, अना ज़हबतु और नहनु ज़हबना। तो ये 10 जुमले आपके सामने असल में आ गए। मुसन्ना भी आप बना सकते हैं इसी पैटर्न पे, लेकिन हम इस बुक को ही सामने रखते हुए इसी पर इक्तफा करते हैं। बात मैंने आपको समझा दी है कि एक पूरा जुमला फेलिया जो है वो खबर बनकर आ रहा है, ठीक है, मुब्तदा की। इन तमाम जुमलों में पहले जुमले में हामिद मुब्तदा है, दूसरे जुमले में हामिदुन व हाशिमुन व अलीयुन मुब्तदा है, तीसरे जुमले में आमिना मुब्तदा है, चौथे में आमिनातु व ज़ैनबु व मरियमु मुब्तदा है, पांचवें में अंता मुब्तदा है, छठे में अंतुम मुब्तदा है, सातवें में अंति मुब्तदा है, आठवें में अंतुन्ना मुब्तदा है, नवें में अना मुब्तदा है और 10वें में नहनु मुब्तदा है। अब जो खबर लाए हैं आप फेल, जुमला फेलिया के तौर पे, तो उस फेल में जो ज़मीर है फाइल की वो आपने मुब्तदा के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। इस हवाले से वो गर्दान में फेल का सीगा चेंज हो रहा है, ठीक है। बस यही बातें आपसे करवाएंगे एक्सरसाइजेज में। तो पहली एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। अकमिल, अकमला युकमिलु इकमालन, मुकम्मल करना, उससे फेल अमर बना अकमिल, तू मुकम्मल कर। क्या मुकम्मल कर? आगे मफूल आएगा अल जुमला, जुमलातुन की जमा जुमलुन, अल जुमलु, और नसब में आया मफूल होने की वजह से अल जुमला, जुमलों को मुकम्मल कर। कौन से जुमले? अल आतियाता, सिफत आ गई, वाहिद मुअन्नस सिफत आई है इसलिए कि आपका मौसूफ गैर आकिल की जमा थी। तो अकमिलिल जुमलल आतियाता, आने वाले जुमलों को मुकम्मल कर। किस तरह कर? बिवदइल फेल ज़हबा, ज़हबा फेल पुट करते हुए, ज़हबा फेल आपने पुट करना है। कहां करना है? फिल फरागी, खाली जगहों में। कैसे करना है? बादा इस्नादिही इला ज़मीर मुनासिबी, यानी मुनासिब ज़मीर की तरफ इस्नाद करने के बाद। वही बात जो है जो मैंने आपसे कहा है कि उसके अंदर जो ज़मीर आपने बिल्कुल उसके रेलेवेंट होनी चाहिए। पहला जुमला हम करते हैं, एक में करवाता हूं, बाकी आप एक एक करेंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी जी। पहला जुमला है ऐनत तुल्लाबुल जुदुदु, ऐनत तुल्लाबुल जुदुदु, नए तलबा कहां हैं। अच्छा, फेल हमने ज़हाबा इस्तेमाल करना है, क्लियर हो गया। खाली जगह पर ज़हाबा फेल इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें जो ज़मीर उसके साथ लगानी है वो उसका इस्नाद करना है, मुनासिब सही इस्नाद करना है, यानी उसमें जो ज़मीर आएगी उस फेल के साथ जो फाइल की ज़मीर होगी वो अत्तुलाब की तरफ हो जानी चाहिए। अत्तुलाब जमा मुज़क्कर है तो जमा मुज़क्कर की ज़मीर आपने इस्तेमाल करनी है, यानी हुम वाला सीगा लाना है। ज़हाबू आ जाएगा, ठीक है। ज़हाबू इलल मुदीरी, ज़हाबू इलल मुदीरी, क्लियर हो गया जी। तो बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, शुरू करें जी। पहला जुमला सही साहब जी। नहनु ज़हबना इलल मलअबी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। नहनु आपका मुब्तदा था, खबर आप लाए ज़हबना, इसलिए कि ज़हबा के साथ ना जो आप लाए हैं, ठीक है, वो उसके मुताबिक है बिल्कुल। नहनु ज़हबना इलल मलअबी जी। उमैस जी, या इख्वानी को इन्होंने गौर से देखा कि या इख्वानी जमा से खिताब था, ए मेरे भाइयों, तो जब उनसे खिताब करना है तो यार जमा की ज़मीर आनी पड़ेगी, जमा मुज़क्कर की। तो इन्होंने कहा ऐना, ऐना नो, आप उनसे पूछ रहे हैं ना, ऐना ज़हब तुम, ऐना ज़हब तुम, उनसे खिताब कर रहे हैं आप। तो ऐना ज़हब तुम बाद दरसी या इख्वानी, ए मेरे भाइयों सबक के बाद तुम कहां गए थे। क्लियर हो गया जी शाह साहब जी। या अभी अपने वाले साहब से आप पूछ रहे हैं, ए अब्बा जान
अज़हबता अज़हबता इला सूकिल यौमा, क्या आज आप बाजार गए अब्बा जान? जी शबीर साहब। अना जी अना मा ज़हबतु माशाल्लाह, अना आ गया तो उसके लिए ज़ाहिर बात है ज़हबतु। अना मा ज़हबतु इलल मक्तबतिल यौमा, मैं आज लाइब्रेरी नहीं गया। जी गुलजार साहब। उम्मी ज़हबत इलल मुस्तफ़शा, माशाल्लाह जी। उम्मी ज़हबत, उम्मी ज़हबत मेरी माँ गई, उम्मी ज़हबत इलल मुस्तशफा। जी अब्दुल रज़ाक साहब, जुमले में देखें किससे खिताब किससे हो रहा है? या बनाती, ए मेरी बेटियों। किससे खिताब है? जमा मोनस से खिताब है। बस ज़हाबा का जमा मोनस वाला सीगा लगा दे। माशाल्लाह। अज़हबतुन्ना ली ज़ियारती खालाती कुन्ना या बनाती, बिल्कुल इतनी सी बात है। माशाल्लाह जी। जी सही साहब। अखी लिखा हुआ है, अखी इलल मतारी, मेरा भाई एयरपोर्ट गया है। ठीक है, तो उसके हवाले से क्या सीखा लगेगा फेल का? ज़हबा अखी इलल मतारी। जी उमेश। माशाल्लाह। अखवाती ज़हबना इलल कुल्लियती, मेरी बहनें कॉलेज गईं। जी शायद साहब। जी आयशा से खिताब है, सेकंड पर्सन मोनस, तो सीखा ज़हबती। अज़हबती इलल मदरसती या आयशतु। माशाल्लाह जी। अगली एक्सरसाइज है हमारी, अकमिलिल जुमलल आतियाता बिवदई फेलिन माजिन मुनासिबिन। जुमलों को आपने मुकम्मल करना है मुनासिब फेल माजी, मुनासिब माजी फेल रखते हुए। ठीक है। फी कुल्लिन तमाम में, मिनल अमाकिनिल खालियाती, जो खाली जगहें आ रही हैं, कोई मुनासिब फेल आपने रखना है। जी शबीर साहब जरा गौर से देखिएगा। आ खाली जगह अल अजाना है या मोहम्मद? माशाल्लाह जी। आसमेतल अजाना या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तुमने अजान सुनी? जी गुलजार साहब। नहनु लइब्ना कुर्रतुल यौम, माशाल्लाह। नहनु लाइबना, नहनु लाइबना कुर्रतुल यौमा, हम आज बास्केटबॉल खेले। जी अब्दुल रज़ाक साहब। सर कुमसानी की माने? कुमसानी कमीज की जमा है, कमीज कमीज है और उसकी जमा कुमसानुन। जी कुमसानी व मनादीली। क्या आपने मुझे कमीज पहनाई और नहीं, या उम्मी पहनाने वाला जरा मुश्किल हो जाएगा, धोने वाला आसान है जरा काम। जी गसला, गसला ना ना, या उम्मी से खिताब कर रहे हैं ना, तो उनसे सवाल करें। वाहिद मोहन्नस हाजिर। अगसलती, क्या आपने धो दी? अगसलती कुमसानी व मनादीली या उम्मी, अम्मी जान क्या आपने मेरी कमीजें और मेरे रुमाल धो दिए? जी सही साहब। जी खाली जगह है, उसके बाद अल मुदर्रिसु फाइल है, अद-दरसा मफूल है और अलस सबूरती जार मजरूर मुताल्लिक है। अब फेल लगाना है आपने सिर्फ। कतबा अल मुदर्रिसु, कतब अल मुदर्रिसु दरसा अलस सबूरती, उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा। जी उमेश। अना दखलतु बाबल फसली, अना दखलतु बाबल फसली, ना, मैं क्लास के दरवाजे में दाखिल हुआ। नो, क्योंकि आगे कॉमा है ना, उसके बाद देखिए वो बात क्लियर नहीं हो रही। ये खोलने के माना में आएगा, या बंद कर दें, लेकिन खोलें क्योंकि मजीद फी, अब आप चूंकि अभी आपके सामने नहीं आए
تو ثلاثی مجرد باب کو استعمال کرتے، فتح کا ورڈ یوز کریں. انا فتح انا فتحت باب الفصلی، میں نے کلاس کا دروازہ کھولا. وحامد وحشام وبلال وحامد و ہشام و بلال، ان تینوں نے کیا کیا؟ فتحتم النوافذ فتحو، انہوں نے کیا کھولا؟ النوافذ. ٹھیک ہے. اصل وہ دیکھیں نا جو ایکسرسائز میں تھا نا، پہلے ایکسرسائز میں وہ کہ مناسب ضمیر اسناد کرتے ہوئے، بس وہ آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے اس کی. جی شبیر صاحب. جی. افہم تن الدرس الجدید جیدن یا بناتو، اے لڑکیوں کیا تم نے نیا سبق اچھی طرح سمجھ لیا؟ افہم تن الدرس، افہم تن الدرس. جی شبیر صاحب. زمیلاتی دخلنا من فصل بعد الدرس. زمیلاتی میری کلاس فیلوز درس کے بعد داخل ہوئی تھی. کلاس سے داخل ہوئی تو کوئی بنتا نہیں نا، من الفصلی آ رہا ہے نا. فی الفصلی ہوتا تو چلے ہم کہتے ہیں جی داخل ہوئی کلاس میں، یہ ہاں جی خرجنا کر لینا. خرجنا من الفصلی، کلاس روم سے باہر نکلی، بعد درسی سبق کے بعد. مناسب فعل ماضی انہوں نے اس لیے مینشن کیا. مناسب کاٹ دیں تو پھر جو مرضی لگا دیں، اس لیے مناسب کا لفظ جو ہے وہ اہم ہے. جی گلزار صاحب. اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنا. یا ابنائی، ماشاء اللہ جی. اقرأتم القرآن، اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی. جی عبدالرزاق صاحب. اخی قرأ سورۃ الرحمن. ماشاء اللہ جی. اخی قرأ سورۃ الرحمن، میرے بھائی نے سورہ رحمان پڑھی. بالکل آ سکتا ہے، حافظہ بھی آ سکتا ہے. اخی حافظہ سورۃ الرحمانی، میرے بھائی نے سورۃ الرحمان یاد کی. بھائی سورۃ الرحمان لکھے تو کتبہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. جی صحیح صاحب. انا ان قلمی ولکنی، انا خالی جگہ ان قلمی ولکنی ما وجدتہ. بہت آسان ہے تو. ولاکنہ لیکن، ولاکنی لیکن میں، ما وجدتہ اس کو نہ پا سکا، لیکن میں نے اس کو نہیں پایا. تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ڈھونڈی جا رہی ہے، تلاش کی جا رہی ہے. اور تلاش کرنے کے لیے باہاسا، باہاسا ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے نا. انا بحثت عن قلمی، میں نے اپنے قلم کو تلاش کیا. ولاکنی ما وجدتہ لیکن میں نے اس کو نہیں پایا. من قتل هذه الحیۃ، من قتل هذه الحیۃ، اس من قتلت هذه، کیوں کیوں من قتلت کیوں؟ قتلت نہیں وہ سام من قتل هذه الحیۃ، یعنی بعض اوقات مذکر مؤنث کا اتنا وہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ دل کرتا ہے مؤنث سے. اس سام کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے آ سکتا ہے. من خلق هذه الحیۃ، اس سام کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا یہ تو سام جی آپ کیا سمجھے؟ میں وہ پیدا کرنے کا. اچھا نہیں یہ تھا من قتل هذه الحیۃ، اس سام کو کس نے مارا. جی اشاری بطل کا ہوا تھا یا مریم؟ اشربتی، اشربتی، اشربتل قہوہ تھا، کیا تو نے قہوہ پیا؟ یا مریم، اے مریم کیا تو نے قہوہ پی لیا؟ جی شبیر صاحب. زملائی، اکالو، آپ کے پاس پہلے بھی زمیلاتی کا آیا تھا، اب زملائی کا آ گیا. جی زملائی. اکالو الموزہ، اکلو الموزہ، میرے کلاس فیلوز نے کیلا کھایا، یعنی کیلے کھائے. وانا اکلتو، وَأَنَا أَكَلْتُ الْعِنَبَ، اور میں نے انگور کھائے. ماشاءاللہ جی. جی گلزار صاحب. ضربت فاطمہ بنتها بالعصا،
ضربت فاطمۃ بنتہا بالعصا، فاطمہ نے اپنی بنت ہمارا جی بیٹی کو ڈنڈے سے مارا. لیجیے الحمدللہ یہ ایکسرسائز ہوگی. اور اب اصل چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے لگی ہے. اس کے لیے میں بورڈ پہ چلتا ہوں, اس کے بعد آپ اس ایکسرسائز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ذہبہ فعل سے میں ماضی کی گردان آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جو کہ آپ کو الحمدللہ آتی ہے. میں صرف اس گردان کے صیغے لکھ رہا ہوں, باقی پرسنز وغیرہ بالکل نہیں لکھ رہا. ذہبہ ذہبا ذہبو گیپ دے کے میں لکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گیپ میں میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ فعل ماضی کی ایک گردان ہے, ایک گردان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا گردان کس چیز کا نام ہے. گردان اصل میں آپ کے چند جملے ہیں, اور کتنے جملے ہیں؟ 14 جملے ہیں. 14 جملے کس اعتبار سے ہیں؟ یعنی جس زبان میں آپ گردان بنا رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر کی تعداد کے مطابق یہ جملے بنتے ہیں. عربی میں چونکہ ضمائر کی تعداد 14 ہے اس لیے 14 جملے بنیں گے, چاہے ماضی کی گردان ہو چاہے مضارع کی گردان ہو. آپ پہلا صیغہ ذہبہ, دوسرا ذہبا. ذہبہ کے معنی وہ ایک مذکر گیا, ذہبا وہ دو مذکر گئے. وہ دو ہمیں کہاں سے پتہ چل رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ الف ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ دو ہیں, الف وہ دو کو شو کر رہا ہے. ذہبو وہ سب مذکر گئے, وہ سب کہاں سے پتہ چل رہے ہیں؟ واو بتا رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ذہبت وہ ایک مؤنث گئی, تا ساکن علامت تانیث ہے, یہ بتا رہی ہے کہ کام جو ہوا ہے وہ کسی مؤنث نے کیا ہے اور ایک ہے وہ. ذہبتا الف پھر وہی بتا رہا ہے دو, اور تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے. ذہبنا یہ نون زبر جو ہے یہ بتا رہا ہے آپ کو وہ کام جو ہے جمع مؤنث نے کیا ہے. یہ آسان ہے. تا تما تم, تی تما تننا. تا سے تو ایک مذکر, تما سے تم دو مذکر, تم سے تم سب مذکر, تی سے تو ایک مؤنث, تما تم دو مؤنث, اور تننا تم سب مؤنث. تو میں مذکر یا مؤنث, اور نا ہم مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم نے کہا تھا یہ 14 کے 14 آپ کے جملہ فعلی ہے. ذہبہ پورا ایک جملہ فعلی ہے. ذہبہ فعل, اور کوئی بھی جملہ فعلیہ جو ہے فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فعل ہے تو فاعل ضرور آئے گا, اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. تو ہم نے کہا جی ذہبہ جو ہے اصل میں یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. فاعل کہاں ہے؟ فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ذہبہ یہ بھی ایک جملہ فعلی ہے, اس میں بھی فعل اور فاعل ہے. فاعل کون ہے اس کے اندر؟ ہما ہے. ذہبو یہ بھی جملہ فعلی ہے, اس کے اندر فاعل کون ہے؟ ہم ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ فاعل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا فعل ماضی کی گردان کے ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. اور ضمیر کون سی حالت رفع والی ضمیر ہے؟ یعنی ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. یہ تھا ہمارا طریقہ آسان کہ آپ کو پتہ چل جائے فاعل کون ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا آسان, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا جملہ فعلیہ کو, تو ہم نے کہا تھا اس کے اندر جو فاعل ہے اسے باہر نکال لیں. تو ذہبہ جملہ فعلیہ تھا, اس کو اسمیہ میں کنورٹ کیا, اس کے اندر ہم نے فاعل دیکھا ہوا, اسے ہم نے باہر نکال لیا اور کہہ دیا ہوا ذہبہ. اس کو کنورٹ کیا تو ہم نے کہا ہما ذہبہ, ہما ذہبہ. اسے کنورٹ کیا جملہ اسمیہ میں تو ہم نے کہا ہم ذہبو. ذہبتو کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو میں نے کہا انا ذہبتو. تو جو فاعل تھا اس کو باہر نکال دیا نا. یہ ہم نے آسان طریقے پر یہ چیزیں ہم نے یاد کی تھی اور الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن جو مدارس میں جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے یا آپ کو اعراب پر جو بکس ملیں گی عربی زبان میں, اس میں اس گردان میں سے بعض جگہ پر آپ کو فاعل اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ہم کہتے ہیں. مثلا میں دوسرے صیغے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, پہلے میں بعد میں رکھتا ہوں. ہم نے کیا کہا ذہبہ, اس کا انالیسس کریں. ہم نے کہا جی ذہبہ فعل اور ہما جو ہے اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلی ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ذہبہ فعل ہے اور الف جو ہے یہ اس کا فاعل ہے.
الف اس کا فاعل ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہما ہے وہ اصل میں فاعل ہے اور اس کو الف کی صورت میں ظاہر کیا جا رہا ہے, الف علامت سے ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو یعنی مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے یا جو آپ کو کتابوں میں ملے گا اعراب کی کتابوں میں, اس میں وہ کہتے ہیں جی ذہبہ فعل ہے اور الف اس کا فاعل ہے. اسی پیٹرن پہ یعنی میں اس فائل کو نکالتا جاؤں آپ کو بتا دوں, یعنی وہ کہتے ہیں جی الف فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلی ہو گیا, کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, تو بات بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہوگی نا. ذہبو اس کے اندر وہ کہتے ہیں فاعل جو ہے واو ہے, اس کے اندر فاعل واو ہے. ذہبہ فعل ہے اور واو اس کا فاعل ہے, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی ذہبو فعل پلس فاعل اور فاعل کون ہے, ہم, جملہ فعلیہ بن گیا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں ذرا, یہ دو سیگے چھوڑ دیں, باقی کی بات کریں. ذہبتا اس میں الف فاعل, ٹھیک ہو گیا نا, اور تا تو علامت تانیث ہے. ذہبنا اس میں نون فاعل ہے, نون, ٹھیک. اچھا اب یہ جو ہے نا آپ کے 1 2 3 4 5 6 اور 7 یہ تا والے سیگے, ان میں سب میں وہ کہتے ہیں جی تا فاعل ہے. تا فاعل ہے, ٹھیک ہے, اس میں تا فاعل ہے. اور ذہبنا رہ گیا, اس میں نا فاعل ہے, یہ فاعل ہے. اب یہ گئے یہ پہلے دو سیگے. ان دو سیغوں کے, یعنی پہلا اور چوتھا سیگا, ان سیغوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی اس ذہابہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے جی, اور ذہابت کے اندر بھی ہیا چھپا ہوا ہے, تا علامت تانیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف جو پہلا اور چوتھا سیغہ ہے اس میں فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, ضمیر کی صورت میں ہے. یعنی ان دو سیغوں میں فاعل اس کا ضمیر مستتر ہے, مستتر, چھپی ہوئی ہے جی, مستتر جی, ضمیر چھپی ہوئی ہے. اور باقی تمام سیغوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے, لیکن کون سی ہے, ضمیر بارز ہے, بارز ظاہر ہونا, ضمیر بارز ہے. اور پھر وہ ان کو ضمائر کی ایک الگ کیٹیگری جو ہے وہ بناتے ہیں, وہ ان کو نام دیتے ہیں ضمائر مرفوعہ متصلہ. ضمائر مرفوع متصل ضمائر ہیں یہ. یعنی ہم نے ضمائر کو اپنے بیسک کورس میں 2 چارٹس پر محیط کر لیا تھا کہ آپ کو 2 چارٹس یاد ہو جائیں ضمائر کے, آپ کا مسئلہ حل, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. ایک حالت رفع والا چارٹ, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. ایک ہی رفع والا چارٹ. اور ایک چارٹ نصب اور جر والا, اٹیچڈ ضمائر ہیں وہ, اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا, اٹیچڈ کا, کما, کم, اٹیچڈ کی, کما, کننا, اٹیچڈ یا اور نا. وہ کہتے ہیں نہیں, ضمائر جو ہیں وہ 5 قسم کے ہیں, 5 قسم کے ضمائر ہیں. 5 قسم کے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ضمائر جو ہیں وہ متصل بھی ہیں اور منفصل بھی ہیں. منفصل ہم نے جنہیں ڈیٹیچڈ کہا تھا, اور متصل جو اٹیچ ضمائر ہم نے کہے. یعنی ہم نے ہوا حالت رفع والے ہم نے کہے تھے نا منفصل, یعنی ڈیٹیچڈ ہے وہ, اور اٹیچ جو ہم نے کہا تھا وہ متصل تھے. تو کہتے ہیں جی ضمائر 2 طرح کے, متصل ہیں اور منفصل ہیں. تو جو ضمائر منفصل ہیں, ضمائر منفصل ہیں
وہ آپ کے کتنی قسم کے ہیں اور ضمائر متصل ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں. اس حوالے سے وہ کرتے ہیں جو مرفوع ضمائر ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرفوع ضمائر ہیں، ایک تو وہ ضمائر مرفوع منفصل ہے، ضمائر مرفوع منفصل وہ کون سے ہیں؟ ہوا ہما ہم یا ہما ہن والے، وہ ضمائر مرفوع منفصل الگ ہے نا. وہ ضمائر مرفوع متصل وہ یہ ہو گئے، یہ الگ سے وہ گنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرفوع کا ہوگا، یعنی مرفوع بھی دو طرح کے ہیں، متصل بھی ہیں اور منفصل بھی ہیں. جو منصوب ہے ضمائر، وہ کہتے ہیں وہ ضمائر جو متصل ہیں منصوب، وہ اٹیچڈ ہوں، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں والے ہیں. ضمائر منصوب منفصل بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ایاکا والے، ایاہو. بات سمجھ آئی؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا نعبدو کا، ہم نے جملہ بنایا تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ نعبدو فعل فاعل اور کا مفعول، جملہ فعلیہ بن گیا. ہم نے کہا آپ نے اس میں زور دینا ہے تو مفعول کو اٹھائیں اور شروع میں لے جائیں تو یہ آپ کا بن گیا جی کا نعبدو. اور یہاں پر فارمولہ ہمارے پاس آیا تھا کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق پیچھے آنا تھا. یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. حصر کے معنی کیا ہے؟ ہی کا مفہوم دینا. تو یہ بن گیا کا نعبدو، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ کا چونکہ ہم نے کہا تھا اٹیچ ضمیر ہے، یہ خالی نہیں آ سکتی، تو اس کے ساتھ اسے سپورٹ دینے کے لیے ایا کا لفظ اٹیچ کیا جاتا ہے. یہ بن گیا ایا، ایا کا نعبدو. لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ایا کے ساتھ ضمائر ہے نا، یہ ضمائر منصوب منفصل ہیں، کیونکہ یہ الگ استعمال ہو کے آ رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا. وہ اسے الگ سے ایک چارٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضمائر منصوب منفصل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ضمائر مرفوع متصل بھی ہے منفصل بھی ہے، ضمائر منصوب متصل بھی ہے منفصل بھی ہے. ضمائر مجرور جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ صرف متصل ہوتے ہیں، منفصل نہیں ہوتے. وہ وہی ہیں اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا. تو اس طرح کر کے وہ 5 ضمائر کی کیٹیگریز بیان کر دیتے ہیں کہ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں. یعنی جب 5 قسموں پہ آپ دیکھتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا آسانی کے لیے ہم نے کر لیا کہ ضمائر کے صرف 2-4 صاحب یاد کر لیں، ہم قرآن مجید کے پورے ضمائر قابو میں کر سکتے. اور آپ کی چونکہ یہ کتاب بھی اسی پیٹرن پہ لکھی ہوئی ہے تو لہذا اس میں بھی آپ کو یہی فائل ملے گا. تو بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا طریقہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ ہم یہ بک پڑھ رہے ہیں اس میں اپلائی کریں گے تو میں کہوں گا یہ الف فائل ہے، انہوں نے لکھا ہوگا الف فائل، تو آپ کہیں گے الف کہاں سے فائل آ گیا، اس کے اندر تو ہما فائل ہے. تو ایکچولی ہمارے مطابق ہما فائل ہے، یہ وہ کہتے ہیں یہ الف فائل ہے. صرف ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے اور باقی تمام میں ضمیر جو ہے وہ بارز ہے، ظاہر ہے. بس یہ ایک بات ہے، یہ ایک ڈفرنس ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آسان چیز کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ضمائر کے 5 چارٹس یاد کریں. اگر 2 چارٹس پہ ہم نے الحمدللہ 2 چارٹس پڑھے اور اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کتنی صورتیں کی، گرامیٹیکلی کی، آیات کی، احادیث کی، ہمارا کام الحمدللہ پورا ہو گیا. بس صرف اس کو ایک دوسرے اینگل سے سمجھنے والی بات ہے، یعنی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا. جی مشق دیکھیں جی، مشق تعمل ما یلی. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، ذہبہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے ذہبہ از اکول ٹو فعل پلس ضمیر مستتر فاعل. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی وہی پہلا صیغہ جو ذہبہ ہے اس کے اندر ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل ہے اس کا. ذہبو مثنیٰ کو انہوں نے اگنور کیا ہے، مثنیٰ نہیں پڑھایا اس لیے ہم بھی جمع کو سامنے رکھتے ہیں. ذہبو ذہبہ فعل اور واو اس میں فاعل ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، واو اس میں فاعل ہے ذہبو میں. ذہبت میں ذہبہ فعل ہے
تا علامت التانیث ہے اور ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے یعنی ہیا. ذہبنا ذہبا وہی فعل اور نون زبر نا جو ہے اس کا فاعل ہے, نا فاعل ہے, اس کا نون فاعل ہے. ذہبتا ذہبا فعل اور تا اس کا فاعل ہے. ذہبتم ذہبا فعل اور تا ہی اس کا فاعل ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے نا, لیکن وہ عام طور پہ جو گرامر والے ہیں وہ جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ تا ہی کہتے ہیں, اسے تون ضمیر بولتے ہیں. تو تا اس کا فاعل ہے اور میم علامت الجمع ہے. ذہبتی ذہبا فعل ہے, تا زیر تی اس کا فاعل ہے, وہی تا فاعل ہے یعنی حرکت اگر ہم کہیں تا فاعل ہے. اور ذہبتنا ذہبا فعل اور تو تا فاعل اور نون مشدد جو ہے علامت الجمع ہے. ذہبتو ذہبا فعل ہے اور تو فاعل یعنی تا ہی فاعل ہے اس کا. پھر اس تا کی حرکت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ذہبنا ذہبا فعل ہے اور نا اس کا فاعل ہے. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو جو اس کا با جز ہے یہ آپ اسی طور پہ صحیح بتا سکتے ہیں. یعنی ہم دونوں اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کو حل کرتے ہیں. پڑھیں ذرا اس کو. اینا یعین تعییناً تعین کرنا. این تو تعین کر الفاعلہ فاعل کی فی ما یلی جو نیچے آ رہا ہے. پہلے ہم اپنا پیٹرن رکھتے ہیں سامنے, پھر اس کے بعد اس پیٹرن کو دیکھیں گے. جی خرجتو اس میں ہمارے پیٹرن کے مطابق فاعل کون ہے؟ انا. خرجتو اس کے اندر فاعل انا ہم نے کہا, لیکن ان کے مطابق تا جو ہے وہ فاعل ہے یعنی ٹھیک ہے نا, تا اس کا فاعل ہے. تو جسے آپ کہہ لیں تو فاعل, چلیں تو بول لیں تاکہ ہم اسی حرکت کے ساتھ بول دیں. جلسنا ہمارے پیٹرن کے مطابق فاعل کون ہے؟ نحنو. ان کے پیٹرن کے مطابق نا. سمعتی ہمارے پیٹرن کے مطابق انتی. ہم نے کہا تھا کہ ان وہ تی نظر آ رہا ہے تھوڑا سا, انتی, اور ان کے پیٹرن کے مطابق تی فاعل ہے. شربتنا ہمارے پیٹرن کے مطابق انتنا اور ان کے مطابق تو فاعل اور نون مشدد جو ہے وہ علامت الجمع ہے مؤنث کی. ٹھیک ہو گیا. دخلو ہمارے پیٹرن کے مطابق ہم فاعل اور ان کے پیٹرن کے مطابق واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. حفظنا حفظنا ہمارے پیٹرن کے مطابق ہننا اور ان کے پیٹرن کے مطابق نون زبرنا. اکلتم ہمارے پیٹرن کے مطابق انتم, ان کے پیٹرن کے مطابق تو علامت تو جو ہے وہ ضمیر ہے اور میم جو ہے وہ علامت الجمع مذکر کی. فتح یہ دونوں کے مطابق جو ہے ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. فہمتنا ہمارے مطابق انتنا اور ان کے مطابق تو اور نون مشدد جو ہے وہ علامت الجمع. کتبت دونوں کے مطابق ہیا, سوری یہ کتبتا ہے, کتبتا ہمارے مطابق انتا اور ان کے مطابق تا. غسلت دونوں کے مطابق ہیا اور تا جو ہے علامت تانیث. لعبو ہم ٹھیک ہے اور واو یعنی دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں. داخلہ دونوں کے مطابق ہوا. ضربت دونوں کے مطابق ہیا. اب اسی چیز کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا اگلی ایکسرسائز میں کہ من الضمائر المتصلتی متصلہ ضمائر میں سے التاء تا ضمیر ہے, کما فی جیسا کہ ذہبتا ذہبتی ذہبتو ذہبتم ذہبتنا میں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تا کو ہی دیکھیں کہا ہے تا, اس لیے میں آپ کو کہتا نا کہ حرکت نہ لیں. تاز اصل میں حرف ہے, اب اس کی حرکت آپ تا پہ زبر ہوگی تو مذکر حاضر, تا پہ زیر ہوگی تو مؤنث حاضر, تا پہ پیش ہوگی تو متکلم. ٹھیک ہو گیا نا. اور تا پہ پیش ہوگی تو میم بتائے گی جمع مذکر, اور تا پہ پیش ہوگی تو نون مشدد بتائے گی جمع مؤنث. کلیئر ہو گیا. تو اب پہلی ضمیر انہوں نے بتائی دی تا ہے, دوسری ضمیر انہوں نے بتائی واو کما فی ذہبو, تیسری ضمیر انہوں نے بتائی نون کما فی ذہبنا, اور چوتھی ضمیر انہوں نے بتائی نا کما فی ذہبنا. تو انہوں نے
مصنع کے سیغوں کو نکال کے 1 2 3 4 ضمائر آپ کو بتا دیے، اور اگر مصنع کے بھی ڈال دیے جائیں تو الف وہ دونوں میں الف ہی ہوگا، تو یعنی 1 2 3 4 اور 5 ضمائر پورے ہو گئے ان کے. باجوز اس کا تعامل ما یلی این حامد خرجا، خرجا فعل الفاعل ضمیر مستتر، اس کے اندر خرجا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اس کا. این آمنۃ خرجت، خرجا فعل تا علامت التانیث ہے اور الفاعل ضمیر مستتر. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق تھا، یعنی یہ صرف اس لیے کہ آپ جب اب کوئی بڑی کتاب پڑھیں یا اعراب القرآن کے حوالے سے کوئی ورکنگ دیکھیں تو آپ کو فائل اسی پیٹرن کے مطابق ملیں گے، وہ اس ہمارے پیٹرن کے مطابق نہیں ملیں گے. جیسے ہو کہ خرجو من الفصلی، اس کا انالیسس کریں خرجو من الفصلی تو ہم کریں گے جی خرجا فعل، خرجو جو ہے فعل با فاعل اور من الفصل جار مجرور متعلق فعل جملہ فعلیہ. وہ کہیں گے جی خرجا فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، واو کون سا فاعل ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، اسے کہیں گے ضمیر مرفوع متصل، واو اس کا فاعل اور وہ جار مجرور متعلق فعل. تو بس یہ فرق ہوگا، لیکن کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا چونکہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو یہ بات سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوئی. یہ ماضی کے ہیں. اب مضارع کی گردان میں ضمائر کون سے مستتر ہیں اور کون سے بارز ہیں، وہ جب مضارع آئے گا تو اس میں بھی ایک مرتبہ ہمیں پھر اسی پیٹرن سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا اور آئندہ اسباق میں سے استعمال کرنا جو آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے.